الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه درود پڑھنے سے فقط ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے سبھی مل کر پڑھیں گے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس مبارکہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک کائنات نے خالق کائنات نے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے اب آپ ذوقار جو گھروں میں یا باہر چوک میں انتظار میں ہے وہ برائے مہربانی جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب بے عیب بے شکہ کتاب میں سے اس کی ایک آیت کریمہ اس کا بھی کچھ حصہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کریں گے تو آپ احباب جب مسجد میں بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز با فضل خدا لطف اندوز ہوں گے اور دل کو قرار ملے گا
دل کو سکون ملے گا محبوب کا ذکر سن کر۔ بندہ ہی وہی اچھا ہے جو اللہ کے محبوب کا جب وہ ذکر سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کے تیور بدل نہیں جاتے بلکہ جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب وہ اللہ کے محبوب کا ذکر سنتا ہے۔ تو احباب زیوکار مسجد میں تشریف لے آئیں، مسجد میں اللہ کے محبوب کا ذکر بھی سنیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کریں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی جب آئے اور چوم کر اپنی آنکھوں سے بھی لگائیں اور اپنی زبان سے اس نبی کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھے کہ جس کے وسیلے سے مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ احباب زیوکار اللہ وحدہ لا شریک اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مالک لم یزل نے فرمایا ہے لوگوں تاکہ ہم نے نور کو اور ایک روشن کتاب کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب نور سے مراد جو ہے وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب، ہمارا محبوب حبیب خدا، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، نور خدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا تذکرہ ہم کرتے آ رہے تھے۔ گزشتہ جمعوں میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تذکرہ کیا کہ آپ کا وہ نور جس نور کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ نور پشت در پشت چلتا ہوا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر وہ نور امانتوں والا نور چلتا چلتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک میں چلا جاتا ہے۔ تو احباب زیوکار جس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قرار حمل آپ کو ہوتا ہے تو اس رات عالم ملکوت میں ہاتف غیبی سے صدا بلند کی جاتی ہے۔ کیا صدا بلند کی جاتی ہے سننا کہ فرمایا جاتا ہے کہ سارے جہاں کو انوار قدس سے منور کر دیا جائے۔ کیوں کر دیا جائے؟ ہر طرف چراغاں کر دیا جائے، ہر طرف روشنی کر دی جائے، ہر طرف کمکمیں جلا دیے جائیں، نور ہی نور ہر طرف پھیلا دیا جائے۔ فرشتوں آج صدا بلند لگاؤ، یا باری تعالیٰ کیا صدا لگانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمین والو، اے آسمان والو، فرشتوں سنو سنو، آج جھوم جاؤ، آج میرا وہ محبوب، آج میرا وہ حبیب، آج وہ میرا پیارا نبی، آج وہ میرا دلارا نبی، آج وہ میرا پیارا نبی اپنی ماں کے شکم عطر مبارک میں داخل ہو گیا ہے۔ تو احباب زیوکار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں
آج جو ہے جنت کے دربان کو حکم دے دو، میرا حکم اسے سنا دو کہ اللہ حکم دیتا ہے۔ مولا کیا حکم دینا ہے؟ حکم دے دو کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کو سجا دیا جائے، جنت کو مہکا دیا جائے، جنت کو معطر مطہر بنا دیا جائے۔ مولا کیوں بنانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ میرا محبوب آج اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک میں آ چکا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو احباب وقار، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کو سجا دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو سجا دیا جاتا ہے، زمین کو سجا دیا جاتا ہے، زمین کی ہر طرف، ہر کونے پر، ہر جگہ پر، ہر طبقات پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتوں اعلان سنا دو ہر چیز کو۔ مولا کیا اعلان سنانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعلان سنا دو کہ آج میرا محبوب، میرے محبوب کا نور، وہ نور مصطفیٰ جس کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ نور مصطفیٰ جس کے لیے میں نے خود خدا ہونا ظاہر کیا ہے، وہ آج ماں کے شکم عطر مبارک میں قرار پا گیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، روشنیاں لگاتے ہو، کمکمیں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، کلیاں لگاتے ہو، گھروں کو مہکاتے ہو، خود اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھا لباس پہننے کے بعد خوشبو و معطر کے ساتھ اپنے آپ کو سجانے کے بعد اللہ کی محبوب کے ذات پر درود و سلام کے قصیدے پڑھتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو جب ان کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم عطر مبارک میں داخل فرمایا تو فرمایا کہ جب تک یہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور اس نور کی تجلیات کا مصدر اور مبدع خالق عالم اس کائنات میں وہ محبوب علیہ السلام کا وہ نور جو ہے وہ ماں کے شکم عطر میں آ چکا ہے، اس کے ظہور کا وقت آنے والا ہے، اس کا جو ہے وہ وجود ہونے والا ہے، وہ اس دنیا کائنات میں آنے والا ہے، وہ آخری مراحل میں اپنی ماں کے جو ہے وہ رحم میں داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج جو ہے وہ ہر طرف اعلان کر دیا جائے، ہر طرف خوشبوئیں پھیلا دی جائیں، ہر طرف روشنیاں کر دی جائیں، ہر طرف انوار و تجلیات کی برسات کر دی جائے کہ وہ اس لیے کہ میرے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رات جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے ہر طرف چراغا ہی چراغا ہو جاتا ہے، ہر طرف انوار و تجلیات کی جو ہے وہ روشنیاں پھیل جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جانور اعلان کرتے ہیں، مشرق والے جانور مغرب کی طرف دوڑتے ہیں کہ جو بھی ساتھ ملتا ہے اسے کہتے ہیں کہ خوشیاں مناؤ، آج سرکار جو ہے اپنی ماں کے شکم عطر مبارک میں آ چکے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے مغرب والے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں اور راستے میں جو جانور آتے ہیں انہیں ملتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا، آج وہ محبوب، آج وہ اللہ کا
حبیب اپنے ماں کے شک میں عطر مبارک میں آ چکا ہے۔ فرمایا شمال والے جنوب کی طرف جاتے ہیں، جنوب والے شمال کی طرف آتے ہیں، زمین والے پرندے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، جو وہ اڑ رہے ہیں پرندے ان کو وہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آج خوشیاں مناؤ، آج وہ لال جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمانوں کو تخلیق فرمایا، آج وہ نور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکل میں عطر مبارک میں آ چکا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، مل کے پڑھ لیں جن کو آتا ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شک میں عطر مبارک میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت ہر طرف خوشی کی منادی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اس وقت جو بندہ جو کچھ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مانگنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل عطر مبارک میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہے جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رب جلیل حکم فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل آج ایسا کر۔ مولا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آج روئے زمین پر جتنے بھی
عورتیں یا جانور یا چرند یا کہ پرند یا کہ درندے یا کہ یہ کیڑے مکوڑے پتنگے جو کچھ بھی ہے، آج کی رات جو بھی حاملہ ہوگا حاملہ ہوگی تو اس کے لیے جو ہے وہ اعلان سنا دو کہ اس کے ہاں کوئی مؤنث پیدا نہ ہوگا بلکہ اس کے لیے مذکر پیدا ہو۔ اگر شیرنی ہے تو اس کے ہاں شیرنی کی پیدائش نہ ہو بلکہ شیر کی پیدائش ہو۔ اگر کوئی جو ہے وہ عورت ہے اس کے ہاں پہلے بھی لڑکیاں ہیں یا کہ لڑکے ہیں، اب اس کے حمل قرار واقعہ ہونے کے لیے چاہے لڑکی تھی اس کو بھی لڑکا بنا دیا جائے۔ اور آج کی رات جتنے حاملہ عورتیں ہوں گی سب کے حمل جو ہے وہ مذکر پیدا ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اس وقت وہ دور تھا، دور جاہلیت کا، کہ جس وقت عورت کو ایک جو ہے معیوب نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، عورت کو جو ہے وہ ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا کہ پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو زندہ درگوز کر دیا جاتا ہے۔ اگر غرلہ فوت ہوتا ہے، باپ فوت ہوتا ہے تو اس لڑکی کو باندی بنا لیا جاتا ہے، اسی کے بیٹے جو ہے اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنی سواریوں کے پیچھے گھسیٹ کر بازاروں میں لا کر اسے اعلان کر کے جو ہے وہ بیچتے تھے کہ اسے خرید لو، اسے خرید لو۔ بھئی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ وہ ہے جس نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے گھر والے کو فوت کر دیا ہے۔ یعنی کہ بندہ فوت ہوتا اللہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا مقرر وقت کیا اس کے لیے، پر زمانہ جاہلیت اتنی تھی کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ زندہ درگوز کر دیتے، اپنی ماں کو جو ہے وہ باندیاں بنا کر جو ہے وہ بیچ دیتے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے کہ یہ عورت موجود ہے، اس کا خاوند چلا گیا ہے، ہماری یہ ماں موجود ہے، ہمارا باپ چلا گیا ہے، لہذا ہمارے باپ سے پہلے اس کو جانا چاہیے تھا۔ اگر بھائی چلا گیا ہے تو بہنیں تو پہلے ویسے ہی موجود نہیں ہوتی تھی، جو بھی لڑکی ہوتی اسے جو ہے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا یا مار دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج کے ہاں کوئی عورت جو ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اس لیے ہر طرف خوشی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مؤخر تاریخ لکھنے والا، حدیث لکھنے والا وہ کہتا ہے کہ صرف اسی رات جو حمل قرار واقعہ ہوا وہی مرد نہیں تھے، وہی جو ہے مذکر نہیں تھے، بلکہ اس سال جتنے ہاں جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے، جتنے ہاں حمل واقعہ قرار پائے ہیں، سب کے ہاں جو ہے وہ مذکر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی کہ سب کے ہاں بچے جو ہے وہ نرینہ پیدا ہوئے ہیں، اولادیں جو ہے وہ نرینہ پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے یا کہ جن ہے یا کہ حیوان ہے، سبھی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صدقہ بیٹوں کی جو ہے وہ بارش عطا فرما دی۔ تو احباب ذوالفقار اس وقت پھر وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک میں آ گیا، اس کی وجہ سے سب کے ہاں تو بیٹے جو ہے وہ پیدا ہونے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے جو ہے وہ محبوب کے صدقے عطا فرمائے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ حمل قرار واقعہ پاتا ہے تو اس وقت اس پہلے مہینے جو ہے وہ زیارت کن کی ہوتی ہے کہ جو میں نے گزشتہ جمعے بتایا تھا کہ آنے والے جمعے ہم بتائیں گے کہ جب پہلا مہینہ آتا ہے، جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک میں آتا ہے تو آپ فرماتی ہیں میں ایک رات سو رہی ہوتی ہوں، میں آرام فرما رہی ہوتی ہوں، میری ظاہری آنکھ جو ہے وہ بند ہوتی ہے، باطنی آنکھ دل والی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نہایت خوبصورت، ایک حسین و جمیل، ایک بڑا پاکیزہ خوشبو والا، معطر، مطہر اور اتنا بڑے قد والا، قامت والا شخص میرے سامنے نمودار ہوتا ہے،
اور اتنا جو ہے وہ اس کی خوشبو ہے، اور اس خوشبو سے میرا وہ سارا گھر مہک جاتا ہے۔ اس کا چہرہ اتنا نور ہوتا ہے اس کے چہرے پر کہ میرے گھر میں جو ہے وہ روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ چمک ہی چمک نظر آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں وہ بزرگ میرے پاس قریب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مرحبا بکا یا محمد، مرحبا بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لوگوں جب وہ اس طرح کہ القاب دیتا ہے، سلام کرتا ہے، مرحبا بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو میں عرض کرتی ہوں بابا جان آپ اتنے حسین چہرے والے ہیں، اتنی پیاری ریش والے ہیں، اتنی پیاری جو ہے وہ زلفوں والے ہیں، آپ کے آنے سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ کی اقامت کی مشابہت کوئی نہیں دیکھا، ہمارے یہاں مکہ میں تو آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے قد و قامت اللہ اکبر اتنی بلند ہے کہ میں دیکھتی ہی رہ جاؤں۔ یہاں پہ تو ایسے قد والا کوئی نہیں ہے، کوئی کاٹھ والا کوئی نہیں ہے، بچپنے سے لے کر میری یہاں تک عمر گزر گئی ہے، میں نے تو آپ جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کون ہے؟ آپ اتنی پیاری ہستی، آپ اتنے بزرگ، آپ کون ہے؟ آپ اپنا تعارف فرما دیجئے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ کہتی ہوں تو وہ فرماتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، میں جو ہے ابو البشر آدم علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں مسجود الملائکہ ہوں، میں وہی ہوں جس کو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وہ کیوں سجدہ کیا تھا؟ وہ اسی تیرے لال کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ تیرا لال آج جو تیرے شکم عطر مبارک میں آ چکا ہے، جو تیرے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، وہ کوئی عام بال نہیں ہے، وہ کوئی عام لال نہیں ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ ایسی ہستی ہے، ایسی عظیم ہستی ہے کہ میں اسی مبارک بات دینے کے لیے چھوڑ کر سب کچھ تیرے ہاں آ گیا ہوں۔ آمنہ مجھے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مہینہ گزر جاتا ہے، جب وہ مہینہ گزر گیا تو پھر دوسرا مہینہ آتا ہے، پہلا مہینہ رجب کا، رجب کے مہینے میں کس کی زیارت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب آپ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ آتا ہے شعبان کا، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی راتوں میں ایک رات آتی ہے، میں سو رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں، میرا لال جو ہے وہ میرے اندر ہے، میرے جو ہے وہ جسم کے اندر کیفیت جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور میں جب آرام کر رہی ہوں تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک اور جو ہے وہ نیک ہستی، نیک بزرگ جو ہے، ایک عالی شان جو ہے قد و قامت رکھنے والا، پہلے کی جو ہے وہ مشابہت رکھنے والا، پہلے کا جو ہے وہ ہم شکل، پہلے کی جو ہے وہ تصویر، پہلے کی طرح جو ہے وہ خوشبو والا جو ہے معطر مطہر جو ہے وہ چہرے والا، وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی ہم نے اپنے لیے نہیں، اپنی طرف سے بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی بھی اپنے جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے لیے کہہ کے گئے ہیں۔ پہلے آئے انہوں نے کیا کہا؟ مرحبا بکا یا محمد۔ اب آ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے جن کے ہاں وہ نور محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا تھا، یعنی کہ حضرت شیس علیہ السلام۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ آتے ہیں اتنا پیارا چہرہ ہوتا ہے، اتنے دھیمے جو ہے وہ لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اتنی خوشبو و گداز کے ساتھ جو ہے ان کی گفتگو ہے، جب آپ بولتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ چہرے مبارک سے پھولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں انہوں نے فرمایا
کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ میں نے پوچھا اے بزرگ ہستی، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے دلارے، اے حسین چہرے والے، اے نورانیت رکھنے والے، آپ کون ہیں؟ میں نے آج سے پہلے آپ کو بھی نہیں دیکھا، آپ کی زیارت ہی نہیں کی، تو آپ فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ فرماتی ہیں میرے پوچھنے پر وہ فرمانے لگے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو صاحب تعویل اور صاحب حدیث کی والدہ ماجدہ ہے۔ صاحب تعویل یعنی کہ جس کی نبوت جو ہے وہ لمبے عرصے تک ہوگی، یعنی کہ قیامت تک ہوگی، ان کے نبی ہونے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ اور پھر فرمایا وہ تعویل ہیں لمبے عرصے، یعنی کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، انہی کی نبوت چلے گی، انہی کے نبوت کا فائز جو ہے وہ چلتا رہے گا، وہ خاتم النبیین ہے۔ اور پھر فرمایا صاحب حدیث ہیں، باقی انبیاء اکرام کی حدیثیں نہیں ہوں گی، وہ نبی آ رہے ہیں تیرے ہاں جن کی جو ہے وہ بات جو ہے یا تو قرآن ہوگی یا کو اللہ کے محبوب کا فرمان یعنی کہ حدیث ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں اسی طرح جب تیسرا مہینہ آتا ہے رمضان کا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک اور نورانی شخص، ایک اور نورانی چہرے والا تشریف لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، کہ اے بزرگ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے نبی تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں تو میں ان سے بھی جو ہے وہ سوال کر دیتی ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ جو پہلے شکلیں آئی ہے، جو پہلے ہستی آئی ہیں، ان کو بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جب یہ تیسرے مہینے، جب یہ مہینہ رمضان کا آتا ہے، جب یہ ہستی تشریف لاتی ہے تو اسے بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو میں سوال کر دیتی ہوں کہ اے اللہ کے پیارے آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ ہستی جواب دیتے ہیں میں اللہ کا نبی ادریس علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا نبی ادریس ہوں، اور تجھے اے آمنہ تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ آپ شہنشاہ دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بن چکی ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر اسی طرح چوتھا مہینہ آتا ہے، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، پھر ایک اور ہستی آتی ہے، وہ آ کر یہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے محبوب خدا آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ان سے سوال کرتی ہوں، ان سے جو ہے ان کا تعارف پوچھتی ہوں، تو وہ بھی فرماتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ لال عطا فرمایا ہے جو صاحب نصر بھی ہے اور صاحب فتوحات بھی ہے، آپ ان کی والدہ ماجدہ بننے والی ہوں، اور میں جو ہوں میں اللہ کا نبی حضرت نوح نجی اللہ ہوں، حضرت نوح نجی اللہ ہوں۔ پھر اسی طرح پانچواں مہینہ آتا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے ایک اور اللہ کا نبی، ایک اور اللہ کا پیغمبر تشریف لاتا ہے، آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے اللہ کے دوست آپ پر سلام ہو۔ میں نے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہود علیہ السلام ہوں، اور آپ اس عظیم ہستی کی والدہ ماجدہ بننے کا شرف حاصل کر رہی ہے جو امام الانبیاء ہے، اور جو بروز قیامت جو ہے تمام امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ بھی چلے جاتے ہیں، آگے مہینہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت اللہ، پھر فرماتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اس کے آگے والے مہینے میں، وہ بھی آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، کہ اے اللہ سے اختیار لے کر آنے والے، اے
اے وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے شفاعت کر دیں اور جس کے لیے چاہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد والے مہینے میں ایک اور بزرگ آتا ہے جن کا نام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا خیرت اللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے پسندیدہ نبی، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے محبوب نبی۔ آپ فرماتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ فرمایا کہ میں آپ کو مبارکباد دینا آیا ہوں، جو آپ کے ہاں جن کی ولادت ہونے والی ہے، جو نور آپ کے شکم عطر مبارک میں داخل ہو چکا ہے، وہ نور ایسا نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے، اس پر آخری الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد جب 9واں مہینہ آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ، دن القرب من کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم المرسلین آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، آپ کو انتہائی قرب حاصل ہے۔ آپ فرماتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر میرے محبوب کو، میرے لال کو یہ مبارکباد دیتے ہیں تو میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں۔ وہ بھی فرماتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ لال عطا فرمایا ہے، وہ لال عطا فرمایا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، لوگوں میرے بعد جو آنے والا نبی ہے وہ نبی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ حواری پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، آپ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں وہ اڑنے لگ جاتا ہے، آپ روح اللہ ہیں، آپ روح ڈالنے والے ہیں، آپ بینا کو جو ہے وہ آنکھیں دینے والے ہیں، بینائی دینے والے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم عطا فرمایا ہے، بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کے آنے کی خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں، جن کے آنے کے ڈنکے آپ بجا رہے ہیں، جن کے آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، وہ نبی آپ سے اعلیٰ ہے، وہ پیغمبر آپ سے اعلیٰ ہے، وہ رسول آپ سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں صرف یہی پوچھتے ہو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے یا میں اس سے بہتر ہوں، تو پھر میری بات سن لو، میں تو خواہش رکھتا ہوں، میں تو آرزو رکھتا ہوں، میں تو تمنا رکھتا ہوں کہ کاش وہ نبی، وہ آخری نبی، وہ دولارہ نبی، وہ محبوب نبی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، میری موجودگی میں وہ اعلان نبوت فرما دیں، اور میں یہی چاہوں گا کہ میں اپنے منہ سے ان کے نالائن مبارک کے تسمیوں کو باندھوں۔ تو تم جو ہے وہ یہ بات کرتے ہو کہ وہ شان والے ہیں یا میں شان والا ہوں، اس کا اندازہ خود ہی لگا لو۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری موجودگی میں وہ اعلان نبوت فرمائے اور میں وہاں پر موجود ہوں، اور ان کی نالان مبارک جو ہے اس کے جو تسمے مبارک ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں سے نہ باندھوں بلکہ اپنے منہ سے جو ہے وہ ان تسموں کو باندھنے کا شرف حاصل کروں۔ احباب ذی وقار، وہ اللہ کا پیارا نبی، وہ اللہ کا دلارا نبی، جب ان کے 9 مہینے پورے ہوتے ہیں، جب آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر مبارک سے باہر اس دنیا کائنات میں تشریف لے آتے ہیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے خرج منی نور، جب میرے سے جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ آتا ہے اس دنیا میں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے خرج منی نور، جیسے میرے اندر سے ایک نور نکلا ہو، اور نور، اتنا نور، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ کہتی ہیں کہ محلات جو شام کے تھے ان کو بھی وہاں پر میں دیکھ رہی تھی، اور جو محلات شام میں جو قافلے تجارت کے لیے اونٹوں کے ساتھ آ رہے تھے ان کی مہاروں کو، رسیوں کو بھی میں وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہی تھی۔ تو احباب ذی وقار، بات ختم کرنے لگا ہوں، تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے تذکرے کیے جائیں گے، کیونکہ یہ ہے ماہ ربیع الثانی جس میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی
عنہ کا وصال مبارک ہے۔ تو بات اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرا لال باہر آتا ہے تو لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف نہیں بلکہ خارج منی نور، میرے اندر سے نور ظاہر ہوا، میں نے سب جو ہے وہ دنیا جہان کو دیکھا۔ اور پھر فرماتی ہے جب میں نے سب دنیا جہان کو دیکھ لیا تو مجھے بڑا راحت و سکون آیا۔ اور پھر بات یہی نہیں ختم ہوتی، آپ فرماتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آتے ہی روتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو اگر وہ روئے نہ تو اس کا زندہ رہنا محال ہے، اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، اس کا جو ہے وہ بچنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ لہذا آپ فرماتی ہیں لیکن جب میرا لال آیا اس دنیا میں تو وہ آتے رویا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا ہے، اور سجدے میں فرمایا ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ آج ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو، میرے ہاں بھی بیٹی کی کچھ دن پہلے پیدائش ہوئی ہے، تو ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قاری صاحب اگر یہ جو ہے وہ رونے لگ جائے تو ہم جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کر لیں گے، کیونکہ یہ جلد اس کی ولادت ہو رہی ہے، وقت مکمل نہیں ہے، تو لہٰذا اگر نہ روئی تو اس کا بچنا ہمارا جو ہے وہ کوشش کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر کے ہاں جہاں بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا رونا ضروری ہوگا، لیکن آمنہ فرماتی ہے کہ میرے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رویا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اور پھر جو ہے جو آتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جب میرا لال آیا ہے وہ ناپاک نہیں بلکہ پاک تھا، معطر و مطہر تھا، اور پھر جو ہے وہ ناف بریدہ تھا، یعنی کہ لوگوں کے بچوں کی ناف کو جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے، ماں کی جو ہے اس نالی سے جو ہے وہ جدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہے میرے بیٹے کو جو ہے اس کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں پھر جو ہے وہ میرے محبوب کے، میرے اس لال کے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خطرے بھی ہوئے تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے بچوں کی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر جو ہے وہ آلائش ہوتی ہے۔ جب میرا محبوب، جب میرا لال اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو ایسے پاک و مطہر ہوتا ہے، اور پانی کے قطرات جو ہے نور والے آپ کے جسم مبارک سے جو ہے وہ زمین کی طرف ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں اور ان کے سر انور مبارک پر جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کنگھی جو ہے وہ کی ہوئی تھی۔ اور آ کر انہوں نے بتایا کہ سجدہ کر کے بتایا کہ لوگوں جو کچھ بھی ہے اسی سجدے میں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی سجدے میں کرنا ہے، ویسے اللہ اللہ کرتے رہیں نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو محبوب فرماتے ہیں پھر یہ دیکھ لینا کہ میرے جو ہے وہ راستے پر نہیں چل رہے، اور پھر جب سجدہ کیا سجدے سے سر ابھی اٹھایا نہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو بتا، اے میرے محبوب تیرے آنے سے پہلے جتنے نبی تھے ان کے ہاں مختص جگہ تھی کہ یہ مسجد ہے صرف اسی میں عبادت کرنی ہے، خانے والے آئیں اس جگہ آپ آ کے جو ہے وہ سجدہ کریں، یہ کبیر والے آئیں اس جگہ پر آ کر سجدہ کریں۔ اے محبوب جب آپ نے اس زمین پر آتے سجدہ کر لیا ہے تو پھر میں نے آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے پوری کائنات کو، پوری روئے زمین کو جو ہے وہ پاک کر دیا ہے۔ آپ کا امتی مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو میں قبول کروں گا، اگر وہ نوافل جو ہے چوک میں پڑھے گا تو میں قبول کروں گا، اگر وہ پانی لگا رہا ہے زمین پر بننے پر جو ہے وہ مجھے سجدہ کر لے گا تو میں وہاں پر بھی اس کی نماز کو قبول فرما لوں گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔